بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی گھاٹ کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک لالچی شخص کا نہایت ہی سبق آموز واقعہ۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی سفر پر جا رہے تھے کہ ایک شخص انہیں راستے میں مل گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، مجھے بھی اجازت دے دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ آپ نے اسے اجازت دے دی۔ دونوں نے سفر شروع کیا۔ سفر کافی لمبا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا، ان کے پاس جو کھانا تھا وہ ختم ہو گیا اور انہیں بھوک لگ گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا، حضرت 2 درہم ہیں۔ آپ نے کہا، میرے پاس 1 درہم ہے، یہ لو اور پاس والے گاؤں سے جا کر روٹیاں لے آؤ۔ وہ شخص پاس والے گاؤں گیا اور 3 درہم کی 3 روٹیاں لے کر راستے سے آ ہی رہا تھا کہ اس نے سوچا کہ میرے پاس تو 2 درہم ہیں اور حضرت کا 1 درہم ہے، تو کیوں نہ میں 1 روٹی کھا لوں تاکہ میری روٹی میں حصہ نہ ہو جائے۔ اس شخص نے راستے میں ہی 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر آپ کے پاس آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کتنی روٹیاں آئیں؟ اس شخص نے کہا، 2 روٹیاں آئیں۔ حالانکہ آپ علیہ السلام سمجھ گئے تھے اللہ کے نبی تھے، لیکن کہا، چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ روٹیاں کھائیں اور سفر شروع کیا تو راستے میں ایک دریا آ گیا، تو نہ کوئی کشتی تھی اور نہ ہی کوئی پل تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت اب کیسے سفر کریں گے؟ یہاں نہ تو کوئی کشتی ہے اور نہ ہی کوئی پل ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، میں بسم اللہ کہہ کر دریا میں پاؤں رکھ دیتا ہوں، تم بھی میرے قدم پر قدم رکھ دینا، میرا دامن تھام لینا، تم بھی پار ہو جاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ کہہ کر پانی میں قدم رکھا تو پانی پر چلنے لگ گئے۔ اس شخص نے بھی بسم اللہ کہہ کر قدم پر قدم رکھا تو وہ بھی پانی پر چلنے لگا۔ دونوں نے دریا ایسے پار کیا کہ ان کے پاؤں کے تلوے بھی نہیں بھیگے تھے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا۔ جب انہوں نے دریا پار کیا تو وہ شخص بہت خوش ہوا تو کہنے لگا، حضرت کیا بات ہے، ہم نے بغیر پل اور کشتی کے دریا پار کر لیا ہے، آپ اللہ کے بڑے نبی ہیں، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم کو اچھا لگا؟ تو وہ کہنے لگا، جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی قدرت ہے، تمہارا ایمان تازہ ہوا؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں میرا ایمان تازہ ہوا اور میرا ایمان بھی بہت بڑھ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اسی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کی تم بڑائی کر رہے تھے، سچ سچ بتاؤ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی؟ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ حضرت کو کیسے پتا چلا کہ 3 روٹیاں آئی تھیں۔ وہ شخص کہتا، نہیں میں نے نہیں کھائی، 2 ہی روٹیاں آئی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور اپنا سفر شروع کیا۔ جب کھانے کا وقت ہوا اور بھوک لگ گئی، اب کھانے کو کچھ بچا ہی نہ تھا، پیسے بھی ختم ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ہرنوں کا ایک جھنڈ جا رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو ہرن دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آ گئی اور سر جھکا کر آپ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا اور کھانا بنایا اور دونوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ہڈیاں ایک جگہ پر جمع کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے اشارہ کیا اور کہا، زندہ ہو جا۔ وہ ہرن اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئی اور دوڑتی ہوئی اپنے جھنڈ کی طرف چلی گئی۔ یہ دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ شخص کہنے لگا، بے شک آپ اللہ کے بڑے نبی ہیں اور اللہ کتنی قدرت والا ہے۔ ایک ہرن کو ذبح کرنے کے بعد اس کی ہڈیاں دوبارہ جڑ گئیں، وہ زندہ ہو گئی۔ واقعی آپ اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں اسی اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ تو وہ شخص پھر مکر گیا اور کہا، حضرت میں نے نہیں کھائی، 2 ہی روٹیاں آئی تھیں۔ وہ شخص جھوٹ بولتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی بات کو سمجھتے رہے اور انہوں نے اپنا سفر پھر شروع کر دیا۔ آگے جا کر انہوں نے دیکھا کہ سونے کی 3 اینٹیں پہاڑ کے دامن میں پڑی ہیں۔ وہ شخص بہت خوش ہوا کیونکہ وہ تھا ہی لالچی۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت 3 سونے کی اینٹیں، ہماری تو قسمت ہی کھل گئی، ہمارے مقدر سنور گئے۔ اور کہنے لگا، اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ ایک تو میں لے لوں گا، ایک آپ کی ہو گئی اور تیسری کس کی ہوگی؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تیسری سونے کی اینٹ اس کی ہوگی جس نے وہ تیسری روٹی کھائی تھی۔ وہ شخص شرمندہ ہو گیا اور شرمندہ ہو کر گردن نیچے کر کے کہنے لگا حضرت مجھے معاف کر دیں، وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ کتنا لالچی شخص ہے۔ وہ شخص اللہ کی قدرت دیکھتا رہا مگر جھوٹ بولتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے رویے سے بہت ناراض ہوئے اور اسے وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس شخص نے بھی آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا کیونکہ اسے 3 سونے کی اینٹیں جو مل گئی تھی۔ وہ شخص یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان کو گھر کیسے لے جانا ہے، کیسے بیچنا ہے، یہ خریدنا ہے، وہ خریدنا ہے۔ بس وہ اینٹیں اٹھا ہی رہا تھا کہ اتنے میں 2 ڈاکو آ گئے۔ ڈاکوؤں نے دیکھا کہ اکیلا آدمی اور سونے کی 3 اینٹیں۔ ان ڈاکوؤں نے تلوار نکالی اور اس کو مارنے لگے تو اس شخص نے کہا کہ رکو رکو، مجھے مت مارو، یہ 3 سونے کی اینٹیں ہیں، تم 2 ہو اور میں 1 ہوں، ہم آپس میں 1 بانٹ لیتے ہیں، کیوں خون خرابہ کرتے ہو؟ پہلے زمانے کے ڈاکو بھی ایماندار تھے، وہ مان گئے اور کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ اتنے میں انہیں بھوک لگ گئی، انہوں نے کہا کھانا کھاتے ہیں۔ ان تینوں میں سے ایک ڈاکو کھانا لینے کے لیے گاؤں چلا گیا۔ یہ جو 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے باتوں ہی باتوں میں ایک ترکیب سوچی کہ کیوں نہ کھانا لانے والے کو قتل کر دیا جائے اور یہ جو سونے کی اینٹیں ہیں انہیں ہم دونوں ہی بانٹ لیں گے۔ وہ دوسرا بھی مان گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ روٹیاں لے کر آئے ہم اسے قتل کر دیں گے۔ وہ ایک ڈاکو جو کھانا لینے کے لیے گیا تھا وہ بھی لالچی تھا، وہ سوچنے لگا کہ کیوں نہ کھانے میں زہر ملا دوں، کھانا کھا کر وہ مر جائیں گے اور 3 اینٹیں میری ہو جائیں گی، اور کھانے میں زہر ملا کر آ گیا۔ وہ جیسے ہی ان کے پاس آیا ان دونوں نے اس سے کھانا لیا اور تلوار سے اس پر وار کر دیا اور اس کو ختم کر دیا اور بڑے خوش ہو گئے۔ اور جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور جیسے ہی انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھاتے ہی ان کو خون کی الٹیاں ہونے لگیں اور وہ دونوں وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں اور 3 لاشیں اس کے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے، ان کو دھوکہ دیتی ہے، اور یہاں بھی وہی حال ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔